میں جب سوسائٹی جانے کے لیے ٹیکسی اسٹینڈ پر پہنچی تو کرایہ جان کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اف خدایا، اتنا کرایہ، وہ بھی صرف ایک سائیڈ کا! سن کر ہی مجھے پسینے چھوٹ گئے۔ میرا تو پورے مہینے کا ہی بجٹ خراب ہو جائے گا۔ میں اس وقت کو کوسنے لگی جب میں ایان کے گھر جانے کی حامی بھری اور اس سے بے حد اصرار کر کے ایڈریس مانگا۔ کیونکہ اس کی امی کا انتقال ہو چکا تھا تو میرے لیے یہ بہترین موقع تھا ایان سے مزید نزدیکیاں بڑھانے کا۔ لہٰذا میں نے فوراً جمع تفریق کرتے ہوئے اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اب کرائے کا سن کر میرا منہ لٹک گیا۔ کافی بھاؤ تہاؤ کرنے کے بعد بالآخر میں نے ٹیکسی لی، مگر جو ہی ٹیکسی اس پوش ایریا کی سوسائٹی میں داخل ہوئی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یا خدا، اتنے بڑے بڑے بنگلے! میرا تو منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا اور ساری کوفت جیسے منو مٹی تلے جا کر دفن ہو گئی۔ میں ٹیکسی کی ونڈو سے اس سڑک پر بنے عالیشان جو کہ ایک کے بعد ایک میرے سامنے سے گزرتے جا رہے تھے اور فن تعمیر کا بہترین شاہکار تھے۔ واؤ، کیا ایان ایسی جگہ رہتا ہے؟ مائی گاڈ، دیکھنے میں تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ اتنا امیر ہوگا۔ خوشی سے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں گاڑی کی ونڈو سے سر ٹکائے ایان کو سوچے جا رہی تھی کہ اچانک گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ میں کرایہ دے کر جب اس کوٹھی کے پاس اتری تو میرے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی، کیونکہ یہ کوٹھی نہیں بلکہ ایک بہت بڑا 3 منزلہ محل تھا جس کے گیٹ پر باوردی چوکیدار کھڑے تھے۔ جس نے چوکیدار کو بھی وردی پہنا دی ہو تو یقیناً وہ ہائی فائی سٹیٹس تو رکھتا ہی ہوگا۔ چوکیداروں کو اپنی نگاہوں سے تولتے ہوئے اور 3 منزلہ کوٹھی کی لش پش کی خوشی میرے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ میں جو ہی اندر داخل ہوئی تو سامنے وسیع و عریض لان میں تاحد نگاہ کرسیاں ہی کرسیاں لگی ہوئی تھیں اور لوگ آ جا رہے تھے۔ اچانک مجھے ان میں ایان دکھائی دیا۔ میں چہرے پر ایک دم افسردگی سے جائے اس کی جانب بڑھی۔ وہ بھی مجھے دیکھ چکا تھا، اسی لیے فوراً میرے قریب آیا۔ سونیا، تم پہنچ گئی، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ اس نے سرگوشیانہ انداز میں مجھ سے پوچھا۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اوکے، میرے پیچھے آؤ۔ تو میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ تبھی میری نظر پڑی جہاں مہنگی مہنگی ترین گاڑیاں کھڑی تھیں۔ میں ایک ایک چیز کو انتہائی غور سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھتی جا رہی تھی اور میرا دل ان سارے مناظر پر تیزی سے دھک دھک کرتا چلا جا رہا تھا۔ انتہائی قیمتی لکڑی سے بنے صدر دروازے کو دھکیلتے ہوئے ایان نے مجھے کہا کہ میں اندر چلی جاؤں اور خود وہیں سے مڑ گیا۔ میں ہال میں داخل ہوئی تو یہاں کا منظر میرے لیے کم از کم بے حد حیران کن تھا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ میت والا گھر ہے، جبکہ ہمارے مڈل کلاس گھرانوں میں تو خواتین دھاڑے مار مار کر جب تک نہ روئیں تو انہیں تسلی ہی نہیں ملتی، اور دوسری طرف رونا ضروری بھی سمجھا جانا رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کو لگتا ہی نہیں کہ لوائقین کو دکھ ہوا ہے۔ لیکن یہاں خواتین سے کھچا کھچ حال برا تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ یہ خواتین انتہائی مہنگے ترین لباس میں میت کی چارپائی کے ارد گرد کرسیوں پر انتہائی پرسکون انداز میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ کوئی رونا دھونا، کوئی چیخو پکارنا۔ میرے لیے تو اس کلاس کا یہ انداز انتہائی نرالا تھا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک ادھیڑ عمر شخص اندر داخل ہوا تو اس کے ساتھ ایان بھی تھا۔ اچانک ایک نو عمر لڑکی اٹھی۔ جانے کیوں اس کا ان دونوں کی طرف تیزی سے آنا مجھے کچھ اب نارمل سا لگا۔ وہ ادھیڑ عمر شخص کے سینے سے جا لگی اور بار بار میت کی طرف اشارہ کرنے لگی تو اس شخص نے آبدیدہ آنکھوں سے اسے تھپکی دی۔ یقیناً وہ مرنے والی اس لڑکی کا کوئی گہرا تعلق لگتا ہے۔ میں نے اندازہ لگایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس لڑکی کے ہاتھ پیر مڑنے لگے اور منہ سے جھاگ نکلنے لگی تو پورے حال میں ہلچل مچ گئی۔ خواتین کرسیوں سے اٹھ کر ان کے قریب آنے لگی تو میں بھی وہ لڑکی اس ادھیڑ عمر شخص کے ہاتھوں میں جھولنے لگی تو ایان نے اسے اٹھا لیا اور پھر اسے کمرے میں لے جانے لگا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے لپکی۔ وہ شخص بھی کمرے میں داخل ہوا اور پھر انہوں نے دروازہ بند کر دیا تو میں فوراً پلٹ کر پیچھے دیکھنے لگی، لیکن وہ شخص مجھے دیکھے بغیر میرے پاس سے گزر کر بے ہوش لڑکی کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ ڈیڈی، فوراً ڈاکٹر کو کال کیجیے۔ ایان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر مجھے پتہ چلا کہ یہ شخص ایان کا والد ہے۔ میں نے فوراً اپنے سر پر دوپٹہ صحیح سے جمایا اور ان کے قریب چلی آئی اور ادب سے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے مجھ پر اچٹتی سے نگاہ ڈالی اور سر ہلا کر جواب دیا، اور پھر انہوں نے موبائل فوراً ایان کو دیتے ہوئے کہا کہ میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا، تم خود ہی نمبر نکال کر ڈاکٹر کو کال کر لو۔ میں بڑے غور سے ان باپ بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس لڑکی کا جسم بار بار اینٹھنے لگا تو میں فوراً بیڈ کی دوسری طرف جا کر بار بار اینٹھنے لگا۔
تو میں فوراً بیڈ کی دوسری طرف جا کر اس لڑکی کے ہاتھوں کی مالش کرنے لگی اور پھر آہستگی سے اٹھی اور اس کے جسم پر کمبل بھی ڈال دیا۔ مجھے یوں اس لڑکی کے ساتھ ہمدردی کرتا دیکھ کر بڑے میاں بھی کافی امپریس ہو گئے۔ تبھی انہوں نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، آپ کون ہیں بیٹا؟ تو میں نے اپنی نگاہیں اٹھا کر انتہائی مسکین سی شکل بنا کر ایان کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا کر آہستہ سے کہا، میں ایان کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں۔ ان کی والدہ کی ڈیتھ کا سنا تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں یہاں چلی آئی۔ اوہ اچھا، وہ پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرتے ہوئے بولے۔ اتنے میں ایان نے اپنے ڈیڈی کو مخاطب کیا، ڈاکٹر بس آنے والے ہیں، میرے خیال میں ہمیں اب باہر جانا چاہیے، جنازے کا ٹائم بھی اب ہونے لگا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تم ملازمہ سے کہو وہ مینا کے پاس آ جائے، اس حالت میں اسے اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتا نا۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم سے بول پڑی، انکل مینا کے لیے آپ پریشان نہ ہوں، میں اس کے پاس ہی رک جاتی ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ میری بات سن کر انکل کے چہرے کا تناؤ کسی حد تک کم ہوا اور مجھے اپنے لیے ان کی آنکھوں میں شکر گزاری دکھائی دی۔ جیتی رہو بیٹا، یہ دراصل میری بہت پیاری بیٹی ہے، بس ذہنی طور پر یہ میچور نہ ہو سکی۔ وہ تکلیف سے بولے تو مجھے احساس ہوا کہ انکل اسے ذہنی معذور کہنے پر اعتراض برت رہے ہیں، گویا وہ اس سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ تو مجھے لگا کہ وہ ایک بہترین مہرہ میرے ہاتھ آ گیا ہے۔ یہ سوچتے ہی میری آنکھیں چمکنے لگی۔ وہ دونوں تھوڑی دیر کے بعد باہر جا چکے تھے تو میں بھی ذرا ریلیکس ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی اور دائیں بائیں اپنی نگاہیں گھماتے ہوئے اس کمرے کا باریکی سے جائزہ لینے لگی، جس میں ہر چیز اس قدر نفیس اور مہنگی تھی جو ان لوگوں کی امارات کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ کارپیٹ سے لے کر ڈیکوریشن پیسز تک ہر آئٹم اعلیٰ معیار کا تھا، گویا انتہائی صاحب ذوق فیملی تھی۔ اچانک میری نظر بیڈ پر پڑی جہاں تھی، جسے دیکھ کر مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ میں نے دل پر جبر کر کے ٹیشو لیا اور اس کا منہ صاف کیا اور پھر مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو اس کے چہرے کا تناؤ کم ہونے لگا، لیکن اس کی آنکھوں کی وحشت برقرار تھی۔ آپ کون؟ وہ توتلاتی ہوئی زبان سے بولی تو میں نے نرمی سے اسے دیکھا اور پھر کہا کہ میں تمہاری دوست ہوں۔ تو بے یقینی سے میری طرف دیکھ کر بولی، میری دوست؟ ہاں تمہاری دوست، ویسے ہی جیسے امی میری دوست تھیں۔ ہاں ویسے ہی جیسے آپ کی امی آپ کی دوست تھیں، لیکن لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ چلی گئی ہیں تو دوست تو چلے جاتے ہیں، لیکن میں نہیں جاؤں گی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم جھوٹ بولتی ہو، اور یہ کہہ کر وہ ہذیانی انداز میں چیخنے لگی تو میں ڈر کر اس سے دور ہو گئی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور ایان ڈاکٹر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ ڈاکٹر نے اسے انجیکشن لگا دیا تو وہ اب قدرے سکون سے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں نیند میں ڈوبی ہوئی تھیں، لیکن وہ مجھ پر مسلسل نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ اسی دوران ایان کی والدہ کی تدفین ہو چکی تھی تو میں بھی گھر جانے کے لیے اٹھی ہی تھی کہ مینا ایک دم سے بیڈ سے اتری اور فوراً میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ تو میں نے ایان کی طرف بے چارگی سے دیکھا تو میری جگہ ایان بولا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مینا یہ اب اپنے گھر جائیں گی۔ تو اس کی آنکھوں میں ایک دم سے غصہ سا جھلکنے لگا۔ اس نے زور سے ایان کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹکا اور میری طرف مڑی۔ ابھی تم کہہ رہی تھی نا کہ تم میری پکی والی دوست ہو اور امی کی طرف نہیں جاؤ گی، تو پھر تم اب کہاں جا رہی ہو؟ وہ میری آنکھوں میں مجھے چیلنج کرنے والے انداز میں گھورتے ہوئے بولی تو میں اس کی بات سن کر سٹپٹا گئی۔ تو ایک دم سے ایان نے مینا سے کہا، مینا اچھے بچے ضد نہیں کرتے نا، ان کی امی ویٹ کر رہی ہوں گی تو بری بات، یوں کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ تو وہ ایک دم کسی بچے کی طرح مچل کر رونے لگی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ایان کے والد کمرے میں آئے اور مینا کو یوں روتے دیکھ کر وہ کچھ پریشان سے ہو گئے اور ایان کی طرف دیکھ کر بولے کہ کیا ماجرا ہے، مینا کیوں رو رہی ہے؟ اس کے رونے کی آوازیں باہر تک آ رہی ہیں۔ ڈیڈی، مینا سونیا کو جانے نہیں دے رہی۔ تو سونیا اس وقت کیوں جا رہی ہے؟ یہیں رک جاؤ بیٹی، وہ میری طرف دیکھ کر بولے تو میں تذبذب میں ایان کی طرف دیکھنے لگی۔ دراصل انکل میں نے گھر نہیں بتایا ہوا تھا، تو اس میں کون سا مسئلہ ہے سونیا بیٹا، آپ گھر فون کر کے ابھی اطلاع دے دیں کہ آپ ابھی نہیں آ سکتی۔ تو میں نے ایان کی طرف پریشان کن نگاہوں سے دیکھا تو ایان فوراً بولا، آپ بھی کمال کرتے ہیں ڈیڈی، بھلا اس طرح سے اس کا یہاں پر رہنا کچھ مناسب ہوگا؟ تو اس میں نامناسب والی کون سی بات ہے بھائی؟ وہ ایان کو گھورتے ہوئے بولے۔
دیکھو سونیا بیٹا ہمارے لیے کو گھورتے ہوئے بولے، دیکھو سونیا بیٹا ہمارے لیے 2-4 دن ذرا مشکل ہیں کیونکہ نیا نیا زخم ہے، تو ایسے میں مینا کو سنبھالنا ذرا مشکل ہے۔ 2-4 دن میں جب وہ تھوڑی بہت عادی ہو جائے گی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ دراصل وہ اپنی ماں کے ساتھ بہت اٹیچ تھی، اسے آج دن میں کئی بار دورے پڑ چکے ہیں اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر اسے مزید دورے پڑے تو شاید یہ جان سے بھی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے میں ایک بیٹی کا باپ ہونے کے ناطے تم سے درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ تم آج رات کے لیے رک جاؤ، صبح تمہیں ہمارا ملازم یا میں خود گھر تک چھوڑ آؤں گا۔ تو ایسے میں میرا ذہن بہت تیزی سے کام کرنے لگا، میری تو اس گھر میں خود بخود ہی جگہ بن سکتی تھی، لوہا بھی گرم تھا اور میرے پاس اس کو اپنی مرضی سے ڈھالنے کے لیے ہتھیار بھی موجود تھا۔ میں نے نگاہ اٹھا کر مینا کی طرف دیکھا اور پھر میں نے انکل سے کہا کہ میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں، بس میں اپنے گھر میں اطلاع کر دوں، امی بہت فکر مند ہو جاتی ہیں۔ تو انہوں نے اسی وقت اپنا فون اٹھا کر میرے ہاتھ میں دیا اور کہا بیٹا ابھی کال کر کے امی کو بتا دو اور ساتھ میں ہماری مجبوری کا بھی بتا دینا، اور اگر تم کہو گی تو میں خود تمہاری امی سے بات کر لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں نے انہیں ریلیکس کرنے والے انداز میں کہا کہ انکل آپ پریشان نہ ہوں، میں امی سے بات کر لوں گی اور وہ مجھے اجازت بھی دے دیں گی۔ میں نے گھر کال ملائی تو امی کی انتہائی بیزار کن آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، تو میں ان سے تھوڑی سی دور ہٹ کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری ماں جس لب و لہجے کی عادی ہے وہ ایان اور اس کے ڈیڈی کے کانوں میں نہ ہی پڑے تو اچھا ہے، کیونکہ امی انتہائی اجڑ گنواروں کی طرح فون پر گفتگو کرتی تھیں، اور ابھی بھی میری آواز سن کر وہ فوراً سے بولیں، تو ابھی تک گھر نہیں آئی، کہاں مر گئی ہے؟ تو میں ان کی آواز سن کر واقعی مرنے والی ہو گئی تھی۔ میں نے انتہائی ادب سے امی کو بتایا کہ میں آج رات نہیں آ سکوں گی، آپ پریشان نہ ہوئیے گا۔ تو امی میری بات سن کر ایک دم سے چونک گئی، آج بڑی آپ جناب کر رہی ہو لگتا ہے۔ تو میں نے مسکراتے ہوئے انہیں بتایا کہ امی آپ ناراض تو نہیں ہے نا، بس آج رات کی بات ہے، صبح میں آ جاؤں گی۔ تو امی ہنسنے لگیں، ٹھیک ہے جب دل کرے گھر آ جا، یہاں کون سے آم پکے ہوئے ہیں جو تو نے کھانے ہیں۔ اس سے پہلے کہ امی کچھ اور بولتی میں نے فون کاٹ دیا اور موبائل انکل کو دیتے ہوئے کہا کہ میں نے گھر میں امی کو بتا دیا ہے، اب وہ کم از کم فکر مند نہیں ہوں گی۔ میری بات سن کر مینا ایک دم سے بچوں کی طرح تالیاں بجاتے ہوئے میرے گلے لگی، تو میں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے خود سے لپٹا لیا۔ مجھے شدید زوروں کی بھوک لگ رہی تھی، لیکن ظاہر ہے اپنی بھوک کا اظہار کرنا کچھ مناسب نہیں لگ رہا تھا، لہٰذا اچانک مجھے ایک تجویز سے سوجی، تو میں نے ایان سے کہا کہ مینا نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، آپ کھانا لا کر دیں تاکہ میں اسے کھلا دوں۔ تو انکل میری بات سن کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، مینا کے کھانے کی فکر تو اس کی ماں کو ہمیشہ رہتی تھی، لیکن مینا بڑی بھگوان ہے کہ اسے تم جیسی اچھی دوست میسر آ گئی ہے۔ اس گھر میں ہمارے رشتہ دار، دوست، احباب سب بھرے ہوئے ہیں، لیکن کسی نے بھی اس بات کا خیال نہیں کیا کہ مینا بھوکی ہے، اور یہ خیال صرف تمہیں آیا۔ جیتی رہو بیٹی، اللہ تمہیں بہت خوش رکھے۔ میں بس ابھی کسی سے کہہ کر کھانا بھجواتا ہوں، تم بھی اچھی طرح سے کھانا کھا لینا اور پھر آرام کرنا۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلے گئے۔ تو ایان میری طرف دیکھنے لگا، تم تو بہت بڑی جادوگرنی ہو، آتے ساتھ ہی اپنے طلسم سے پورے گھر پر جادو کر ڈالا۔ تو میں اس کی بات سن کر ہنسنے لگی، میں نے کوئی طلسم ولسم نہیں پڑھا، میں ایسی ہی ہوں، مجھ سے بناوٹ نہیں ہوتی۔ تو مجھ پر گہری نگاہ ڈال کر بولا، ہاں یہ تو میں جانتا ہوں، اسی لیے تو پوری یونیورسٹی میں میری نگاہ تم پر آ کر ٹھہر گئی۔ تو اس کی بات سن کر میں شرما گئی۔ ایان سے بات کرتے کرتے مجھے احساس ہوا کہ میرے کندھوں میں ایک عجیب سا درد ہو رہا ہے۔ میں نے جب چونک کر اپنے کندھے کی طرف دیکھا، میرے کندھے میں درد کرنے لگا تھا۔ میں نے ایک دم پیار سے مینا کا سر اپنے کندھے سے اٹھایا اور اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ مینا اپنا ہاتھ منہ دھو لو، پھر ہم کھانا کھاتے ہیں۔ تو میری بات پر فوراً ہی عمل کرتے ہوئے باتھ روم میں گھس گئی۔ اتنے میں انکل ملازم کے ساتھ کھانے سے بھری ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئے، تو میں نے ان کے ملازم کے ہاتھ سے ٹرے لے کر بیڈ پر رکھی، اور مینا جو ہی باتھ روم سے نکلی تو میں نے اسے خود کھانا کھلانا شروع کیا۔ حالانکہ مجھے خود بھی بہت زوروں کی بھوک لگی تھی، اور اتنا لذیذ کھانا دیکھ کر تو میرے منہ میں پانی آ گیا تھا، لیکن مجھے ضبط کرنا تھا، کیونکہ میں بے صبری سے اپنا کوئی بھی کھیل خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انکل مینا کو کھانا کھلاتا دیکھ کر جذباتی ہو گئے اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، تم تو مینا کو ایسے کھانا کھلا رہی ہو جیسے اس کو اس کی ماں کھلاتی تھی۔ اور پھر وہ اپنی نمنماک آنکھیں پونجنے لگے۔ ایان بھی اپنی ماں کے ذکر پر آنسو ضبط کرنے لگا،
جبکہ مینا کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہرایا اور اس نے سامنے رکھا ہوا کھانا اٹھا کر زمین دیکھتے ہی دیکھتے اس نے میرے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا اور زور زور سے کھینچنے لگی۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ایان اور اس کے ڈیڈی مجھے مینا کی مار سے بچانے کے لیے اپنا پورا زور لگا رہے تھے، لیکن مینا کسی طور پر بھی میرے بالوں میں سے اپنے ہاتھ نہیں نکال رہی تھی۔ وہ اپنا پورا زور استعمال کرتے ہوئے میرے بالوں کو کھینچتی جا رہی تھی۔ میری آنکھیں بالوں کے کھینچنے کی وجہ سے درد کرنے لگیں اور سر میں دھماکے ہونے لگے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے آج میرے سر پر ایک بال بھی نہیں رہے گا۔ میں اپنا آپ چھڑانے کے لیے تگدو کر رہی تھی کہ اچانک مینا کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ایان نے بروقت اسے انجیکشن لگا کر مجھے اس مصیبت سے نکال لیا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میری آنکھوں کے سامنے ابھی بھی ستارے ناچ رہے تھے اور میرا سر گھوم رہا تھا۔ انکل یہ سب دیکھ کر انتہائی معذرت خانہ انداز میں مجھ سے بولے، بیٹا برا نہیں منانا، یہ سب اپنی نادانی میں کر گئی اور اس کا خود پر زور نہیں چلتا۔ بیٹا برا نہیں منانا، یہ سب اپنی نادانی میں کر گئی اور اس کا خود پر زور نہیں چلتا جب اسے دورے پڑتے ہیں۔ امید ہے تم اس کی کسی بھی بات کا برا نہیں مانو گی۔ میں منہ سے تو کچھ نہ بولی کیونکہ میرا سر اس وقت درد سے پھٹا جا رہا تھا اور دوسری طرف مجھے اتنی شدید بھوک لگی تھی کہ مجھ سے کچھ بولا ہی نہ گیا۔ میں تو بس یہ چاہتی تھی کہ اس دکھتے ہوئے سر سے مجھے کہیں سے 2 لقمے مل جائیں تو میں کھا کر اپنے بھوکے پیٹ کی آگ بجھا لوں، لیکن خدا جانے کس قسم کے بھلکڑ لوگ تھے کہ انہوں نے دوبارہ مجھ سے کھانے کا پوچھا ہی نہیں۔ ملازم کارپیٹ پر گرا کھانا صاف کر کے چلے گئے۔ انکل اور ایان بھی کمرے سے جا چکے تھے۔ ایسے میں مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کس سے کھانے کا بولوں۔ میں 2-3 بار کمرے سے باہر جھانک کر دیکھا تو وہاں بے شمار کمرے ایک قطار میں بنے ہوئے تھے اور ہر طرف خاموشی کا ایک عالم تھا۔ چونکہ نیا نیا میت والا گھر تھا اسی لیے باہر نکل کر آنے میں بھی مجھے ڈر لگ رہا تھا، پر انسان کو خواہ ہی ڈر لگتا ہے کہ کہیں سے کوئی مرنے والے کی روح سامنے نہ آ کر کھڑی ہو جائے۔ تھوڑی دیر باہر دروازے سے سر نکال کر میں ادھر ادھر دیکھتی رہی اور پھر دروازہ بند کر کے میں اندر آ گئی۔ اب مجھے رہ رہ کر اس مینا نام کی پاگل لڑکی پر غصہ آنے لگا کہ اچھا بھلا کھانا تھا اور کھانا بھی انتہائی وافر مقدار میں تھا۔ میں رات کو وقفے سے کھاتی رہتی، لیکن اس پاگل کی وجہ سے مجھے اس لذیذ کھانے کے 2 لقمے بھی نہ لے سکی۔ مجھے بیڈ پر اڑی ترچھی لیٹی مینا سے نفرت سی ہونے لگی، لیکن صبر کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اڑی ترچھی بیڈ پر لیٹی مینا کے قریب ہی میں نے اپنے لیے جگہ بنائی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ مجھے بھوک کی وجہ سے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ ایسے میں آنے والے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگی۔ ہر لڑکی کی طرح مجھے بھی ہمیشہ سے ہی اپنے پرنس چارمنگ کے خواب آتے تھے اور مجھے لگتا تھا کہ ایک دن وہ آئے گا اور مجھے اپنے ساتھ اپنے دیس لے جائے گا، لیکن پھر بھی میں یہ سوچتی کہ شہزادے تو شہزادیوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، بھلا مجھ جیسی مڈل کلاس لڑکی کہ جس کے سر پر چھت بھی اپنی ذاتی نہیں ہے اور نہ ہی باپ کا سایہ سلامت ہے، جہاں پر وہ اور اس کے بہن بھائی پینشن کی رقم سے بمشکل مہینہ کھینچ تان کر گزارتے ہیں اور 2 وقت کی روٹی زیادہ کھانے کے چکر میں ایک دوسرے کے ساتھ کتوں کی طرح لڑ پڑتے ہیں، وہاں بھلا ایسے خواب دیکھنا حماقت ہی تھی، لیکن خوابوں پر تو پابندی ہوتی نہیں۔ یہی سوچ کر میں اکثر چپکے سے خواب بنتی رہتی۔ میں گھر کے کسی بھی کام میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لیتی تھی، تو امی ایسے میں اکثر مجھے خوب باتیں سناتی اور کہتی کہ یہ بیگموں والے نخرے اپنے گھر میں جا کر کرنا، اس گھر میں رہنا ہے تو کام کرنا پڑے گا۔ تو میں امی سے کہتی کہ بیگموں والے نخرے ضرور کروں گی میں، اور دیکھنا کبھی ہل کر پانی بھی نہیں پیوں گی، بلکہ پانی لانے کے لیے بھی میرے ملازم ہوں گے۔ تو ایسے میں امی اکثر جوتی اٹھا کر میری طرف پھینکتے ہوئے کہتی، نکمی لڑکیوں کی نکمی باتیں، ارے اپنی چادر سے باہر کے خواب دیکھنے والی لڑکیوں کا حشر کبھی بھی ہم نے اچھا ہوتے نہیں دیکھا، اسی لیے اپنی اوقات سے باہر بات نہ کیا کر۔ امی مجھے اکثر ایسی باتوں پر خوب باتیں سناتی، لیکن نہ امی باز آتی اور نہ میں۔ لیکن پھر اپنی 24 سال کی عمر میں ہی مجھے لگا کہ میرے یہ خواب جلد ہی تعبیر پا لیں گے۔ جب یونیورسٹی میں میری ملاقات ایان کے ساتھ ہوئی، وہ باقی لڑکوں سے تھوڑا سا مختلف تھا۔ چونکہ وہ اپنی گاڑی میں آتا جاتا تھا تو میں نے اندازہ کر لیا کہ وہ کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، لیکن ایان نے کبھی بھی نہیں بتایا کہ وہ اتنے امیر باپ کا بیٹا ہے اور اس کے والد ڈاکٹر ہیں،
جو نہ صرف ملک میں بلکہ ملک سے باہر بھی ٹور کرتے رہتے ہیں۔ مجھے لگا کہ ایان اپر مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا ایک عام سا لڑکا ہے جسے اس گاڑی لے کر دی ہوگی، اور عموماً اس کلاس کے لڑکے اپنی ذاتی گاڑی پر اتراتے پھرتے ہیں۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے ایان میں اپنی ذاتی گاڑی رکھنے کے باوجود اتنی سادگی دیکھی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یونیورسٹی میں بہت کم اسٹوڈنٹس کے پاس اپنی ذاتی گاڑی ہوتی تھی۔ جن کے پاس یہ سہولت ہوتی ان کے مزاج آسمانوں سے بات کر رہے ہوتے، لیکن مجھے ایان ان تمام لڑکوں کی نسبت کافی مختلف لگا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس کے قریب ہوتی چلی گئی، اور لڑکی ہونے کے ناطے یہ بات میں نے جلد ہی محسوس کر لی کہ ایان بھی مجھ میں دلچسپی لیتا تھا۔ جس لمحے مجھے یہ سگنل ملے کہ وہ مجھے پسند کرنے لگا ہے، اسی دن مجھے لگا کہ میرے خواب کسی نہ کسی طرح پورے ہو ہی جائیں گے۔ لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ایان ایک بہت رئیس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ اس شہر کے سب سے مشہور اسپیشلسٹ ڈاکٹر کا اکلوتا بیٹا ہے۔ اور یہ بات مجھے اس کی والدہ کی ڈیتھ پر پتہ چلی تو مجھے شدید زور کا جھٹکا لگا۔ مجھے یہ جان کر اپنی ساری رہنے والا لڑکا بھلا مجھ سی مڈل کلاس لڑکی کے محلے میں رشتہ لے کر کیسے آ سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے والدین ہماری کلاس دیکھ کر انکار کر دیتے، اور پھر لڑکا خود بھی پیچھے ہٹ جاتا۔ لیکن مجھے یہ اندازہ لگانے میں ذرا بھی مشکل پیش نہ آئی کہ اپنے قابو کو پانا مشکل کام نہیں ہے، اور اب تو مینا کی صورت میں ایک واضح ہتھیار میرے ہاتھ میں آ گیا تھا جسے میں جب چاہتی استعمال کر کے اپنے راستے کی رکاوٹیں دور کر سکتی تھی۔ لہٰذا میں نے مینا کو اپنا مہرہ بنانے کا فیصلہ کر ڈالا، اور میں نے یہ بات سوچ لی تھی کہ جب تک میری ایان سے شادی نہیں ہو جاتی تب تک میں مینا کو اتنا پیار دوں گی کہ یہ لوگ مجھے اپنی بہو بنانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ مجھے اپنے گھر کے سارے مسئلے بھی اس شادی سے حل ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، لہٰذا مینا جیسا کروا گھونٹ بھرنے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ اچانک میرے سر میں درد کی شدت سے لہر اٹھی تو میں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ اسی پل تو دل چاہا کہ اس کا گلا دبا دوں، لیکن سونے کی مرغی کو ایک دم سے حلال کرنے کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا مجھے انتہائی تحمل کے ساتھ چلنا ہے۔ میں نے اسی رات تہیہ کیا، اور اگلے دن جب میں اپنے گھر واپس گئی تو میں نے امی سے ایان کے بارے میں ساری بات تفصیلاً کہہ ڈالی۔ بھلا امی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا، بلکہ وہ میری بات سن کر خوش ہو گئیں کہ اگر اچھا کھاتا پیتا گھرانہ ہے تو یقیناً ہمارے مسئلے بھی کسی نہ کسی طرح حل ہو جائیں گے۔ اب بس مجھے انتظار اس بات کا تھا کہ میں مینا کو اپنا اتنا عادی کر دوں کہ ایان کے والد خود ہی گھٹنے ٹیکتے ہوئے میرے گھر میں رشتہ لینے کے لیے آ جائیں۔ اس لیے میں نے مینا کو اپنا گرویدہ کرنے کے لیے آئے دن اس کے گھر جانے لگی، اور جب میں اس کے گھر جاتی تو اس کے لیے ڈھیروں چاکلیٹس لے کر جاتی اور کافی دیر تک اس کے ساتھ وقت گزارتی، اس کی اوٹ پٹنگ باتیں برداشت کرتی۔ یہ ایک کڑی تپسیا تھی۔ مجھ سی پارہ صفت لڑکی کے لیے یہ پاپڑ بیلنا آسان کام نہیں تھا، لیکن اپنے آنے والے اچھے کل کی خاطر میں یہ سب برداشت کر رہی تھی۔ لیکن مجھے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا اور ایان اپنے ڈیڈی کو لے کر ہمارے گھر رشتہ لینے کے لیے آ گیا۔ تو اس دن میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میری چونکہ انکل سے ذرا کھل کر گپ شپ تھی تو میں نے ان کو بتایا کہ میں ابھی شادی نہیں کر سکتی۔ یہ میں نے امی کے کہنے پر ہی ایک چال چلی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں یہ بات کروں گی تو انکل ضرور پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ وہ مجھے ہر صورت اپنے گھر کی بہو مینا کی وجہ سے بنانا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے جب مجھ سے سوال کیا کہ آخر میں شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی تو میں نے انہیں بتایا کہ میں گھر کی واحد کفیل ہوں۔ میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں جن کا میرے علاوہ خیال رکھنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ تو انکل ایک دم سے مسکرانے لگے اور مجھے دیکھ کر بولے کہ بس اتنی سی بات تھی، میں تو ڈر ہی گیا تھا کہ نہ جانے کیا مسئلہ ہو گیا ہے۔ ارے بھائی، اب تمہاری فیملی میرے لیے کوئی غیر تو نہیں ہے، اور تمہیں اب اپنی فیملی کے بارے میں پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ تم سب مجھ پر چھوڑ دو۔ آج سے اس گھر کے مالی حالات میرے ذمے ہیں۔ تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ تمہارے بہن بھائی نہ صرف میں اچھے اسکولوں میں داخل کرواؤں گا، بلکہ ہم سب اپنی ہی سوسائٹی میں ان کی رہائش کا بھی بندوبست کر ڈالیں گے۔ تو میں نے امی کی طرف دیکھا تو انہوں نے آنکھوں میں مجھے اشارہ کرتے ہوئے ہاں کرنے کا سگنل دے دیا۔ تو میں نے انکل کی بات مانتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا، اور یوں ہفتے کے اندر میری شادی ایان کے ساتھ ہو گئی۔ انکل اپنے وعدے کے بہت ہی پکے نکلے۔ انہوں نے میری فیملی کو یہاں سوسائٹی میں ایک ہی گھر لے کر دے دیا، اور میرے بہن بھائیوں کو اچھے اسکولوں میں داخل کروا دیا۔ میرے بہن بھائیوں کی تو گویا ایک دم سے قسمت ہی بدل گئی۔ وہ فرش سے ایک دم عرش پر آ کر بیٹھ گئے، گویا میں اب اپنے گھر کی طرف سے بالکل ہی بے فکر ہو گئی تھی۔ لیکن دوسری طرف مجھے مینا کا ہر وقت اپنے سر پر سوار رہنا شدید ناپسند تھا۔ وہ شادی کی رات کو بھی میرے ساتھ ہی سونے کی ضد کرتی رہی۔
تو ایان نے اسے کمرے میں بلا لیا اور خود باہر چلے گئے، اور میں ساری رات ایان کا راستہ دیکھتے ہوئے اس پاگل لڑکی کی فضول باتیں بھگتتی رہی اور کرتی رہی۔ صبح فجر کے وقت جب اس کی آنکھ لگی تو میں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ یہ تو پہلی رات تھی، نہ جانے آنے والی راتوں میں کیا ہوگا، یہ سوچ سوچ کر مجھے اب ہول سا آنے لگا، کیونکہ گھر میں انکل، ایان اور تمام ملازم مینا کے سامنے تابعدار رہتے تھے، لہٰذا میں نے مینا سے ایک فاصلہ پیدا کرنا شروع کر دیا۔ ایان کے آفس جانے کے بعد وہ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتی رہتی، لیکن میں نہ تو اپنے کمرے میں اسے آنے دیتی اور نہ ہی اس سے ملتی۔ میں اپنا ناشتہ، دن کا کھانا اپنے کمرے میں منگوا لیتی اور اپنے دروازے کو لاک لگا دیتی تاکہ یہ اندر نہ آ سکے، اور ایان جب واپس آتے تو ہم ڈنر پر باہر کسی ہوٹل میں کرتے اور رات گئے گھر واپس آتے۔ کیونکہ امی کا گھر نزدیک ہی تھا تو میں اکثر پورا دن امی کے پاس گزارتی۔ مینا جب ان باتوں سے سخت تنگ ہوتی تو میں اسے بہت بری طرح سے جھڑک دیتی۔ انہی دنوں اسے دورے بھی زیادہ پڑنے لگے تو انکل بے حد پریشان ہوئے۔ انہوں نے باتوں میں مجھ سے کہا کہ مینا کو دے دیا کرو، لیکن اب میں نے ان کی بھی پرواہ کرنی چھوڑ دی، بلکہ جو دل چاہتا وہ کرتی۔ انہی دنوں انکل کو ناروے سے کال آ گئی اور ان کا ملک سے باہر جانا ضروری ہو گیا، لیکن ان کا جہاز کریش ہو گیا اور وہ بھی اس جہاز کے 120 مسافروں کے ساتھ لقمہ اجل بن گئے۔ لیکن جب ان کی جائیداد کی وصیت کے حوالے سے کاغذات لے کر وکیل ہمارے پاس آیا تو ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے مرنے سے پہلے ساری دولت مینا کے نام کر دی تھی، اور ساتھ ہی یہ حکم دیا تھا کہ اگر مینا کو کچھ بھی ہوا تو ساری دولت خیرات ہو جائے گی۔ یہ وصیت سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اب میں انتہائی مجبور ہو کر مینا کی خدمت کرنے لگی اور ساتھ ہی ساتھ ایان کو بھی کوستی کہ ایک اچھی مصیبت تمہارے ڈیڈی ہمارے گلے میں ڈال کر چلے گئے ہیں، بھلا یہ کیا کوئی تک بنتی ہے۔ میں دن رات اس آگ میں جلتی رہتی کہ اب ایک پاگل لڑکی کو خوش کرنے کے لیے ہم ایک پاؤں پر کھڑے رہیں گے۔ میں زندگی سے بہت تنگ آ گئی تھی کہ اب میں اپنے اوپر میں ایان سے بھی بہت گلے کرتی، اور میرے گلے سن کر ایان کے بھی کان پک گئے تھے۔ وہ بھی اندر ہی اندر اب اپنی بہن سے نفرت کرنے لگا۔ بینک سے مینا کے نام لگے بندے پیسے آتے کہ جس سے ہم ملازمین کو تنخواہ بھی پوری نہیں دے سکتے تھے، لہٰذا ہم نے تقریباً سبھی ملازمین کی چھٹی کروا دی۔ اب گھر کا سارا نظام میرے سر آن پڑا تو میں بہت جھنجھلائی۔ امی کا سوسائٹی میں جو گھر کرائے پر انکل نے لے کر دیا تھا، اس کا کرایہ وقت پر نہ دینے کی وجہ سے مالک کے مکان نے امی سے گھر خالی کروا دیا، تو وہ پھر پلٹ کر اسی گھر میں چلی گئیں جہاں سے آئی تھیں، اور اب پھر سے وہی زندگی ہم پر مسلط ہو گئی جس زندگی سے میں ہمیشہ تنگ تھی۔ ایک دن باتوں میں نے امی سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مینا کو ختم کر ڈالوں، تو امی نے میری طرف چونک کر دیکھا اور کہنے لگیں، خیال تو تمہارا بہت اچھا ہے، ارے ایسی پاگل کو تو مر ہی جانا چاہیے جس نے ہم سب کی زندگی کو سولی پر لٹکا دیا ہے۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا کہ لو، یہ بھی کوئی بات ہے بھلا۔ پھر امی کی دکھائی راہ پر چلتے ہوئے میں نے مینا کو زہر دے دیا اور وہ مر گئی، لیکن اس کے مرنے سے پہلے میں نے تمام جائیداد کے ڈاکیومنٹس پر اس کے انگوٹھے لگوا دیے تھے، لیکن جائیداد کو اپنے نام ٹرانسفر ہونے میں کچھ وقت لگنا تھا، لہٰذا اس وقت تک مینا کی موت کو چھپانا ضروری ہو گیا تھا۔ اسی لیے میں پاگل مینا بن کر رہنے لگی، اور اس گھر میں کوئی رشتہ دار مینا سے ملنے آتا تو میں کمرے میں بند ہو کر زور زور سے چیخیں مارتی، تو وہ اس کا سبب پوچھتے تو ایسے میں ایان انہیں بتاتا کہ مینا اب کسی سے نہیں ملتی، بلکہ اگر کوئی رشتہ دار گھر آ جائے تو وہ اسی طرح چیخیں مارتی ہے، تو رشتہ دار مینا سے ملے بغیر ہی چلے جاتے۔ ہمارا یہ منصوبہ بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا تھا۔ اسی دوران گھر میں کچھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ مجھے اکثر مینا گھر میں چلتے پھرتے دکھائی دینے لگی تو میں ڈر کر چیخیں مارنے لگتی، اور بعض اوقات مجھے اپنے آپ پر قابو نہ رہتا۔ حیرت کی بات تھی کہ مینا کا بھوت صرف مجھے نظر آتا تھا، تو ایسے میں اور بھی خوفزدہ ہو جاتی۔ میں اکثر ایان کو کہتی کہ وہ دیکھو، وہ سامنے کھڑی ہے اور مجھ پر ہنس رہی ہے، تو وہ کہتے کہ کمرے میں تو کوئی بھی نہیں ہے، یہ تمہارا وہم ہے۔ میں دن بدن ان حالات سے پریشان ہوتی جا رہی تھی کہ ایک دن پولیس والے ہمارے گھر آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ یہ ایک نئی افتاد ہمارے سر پر آ گئی تھی۔ ایان نے کہا کہ آپ اسے کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ہمسائے نے شکایت کی ہے کہ آپ کی بیوی ساری رات چیخیں مارتی ہے، اور ان کی صرف نیند ڈسٹرب نہیں ہو رہی بلکہ اب تو ان کے بچے بھی ڈر کے مارے نہیں سوتے، لہٰذا ہم آپ کی بہن کو پاگل خانے لے کر جائیں گے۔
پولیس کی یہ بات سن کر ایان بولنے والا تھا کہ یہ میری بہن نہیں بلکہ بیوی ہے، لیکن میرے اشارے پر وہ چپ کر گیا۔ میں نے پولیس والوں کو بہت یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں آئندہ چیخیں نہیں ماروں گی بلکہ ہم یہ گھر ہی چھوڑ دیں گے، لیکن پولیس والے نہ مانے اور مجھے پانے لا کر داخل کروا دیا۔ پاگل خانے میں طرح طرح کے مریضوں کو دیکھ کر مجھے شدید خوف آنے لگا۔ پہلی رات تو میں نے جاگتے گزاری، لیکن دوسری رات میں نے وہاں کے عملے سے کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے، میں خود ان سے بات کروں گی کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ تو عملے نے مجھے یقین دلایا کہ ڈاکٹر 1-2 دن بعد آ جائیں گے، تو پھر آپ بات کر لیجئے گا، لیکن جب تک وہ نہیں آتے آپ یہاں سکون سے رہیں۔ میں کیا خاک سکون سے رہتی جب میرے ارد گرد سارے ہی پاگل موجود تھے۔ یہ نہ خود سوتے تھے اور نہ مجھے سونے دیتے تھے۔ مجھے ان کے درمیان رہتے ہوئے شدید خوف محسوس ہونے لگا۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ شروع میں ایان مجھے دیکھنے کے لیے یہاں آتے رہے، لیکن اب میں انتہائی پریشان تھی کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے اب نہیں آتے۔ کئی بار انہیں فون کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ امی بھی بس ایک ہی بار مجھ سے ملنے کے لیے آئی۔ ایک دن میں بیٹھ کر رو رہی تھی جب مجھے نرس نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں اور تھوڑی ہی دیر تک وہ آپ سے آ کر ملیں گے، تو میں نے خوشی سے نرس کو دیکھا۔ میری نظریں دروازے پر لگی ہوئی تھیں کہ اچانک مجھے وہاں سے ایک ڈاکٹر اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ جو ہی میری نظریں اس کے چہرے پر گئیں تو یہ دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ ڈاکٹر تو میرا اپنا سسر تھا اور یہ کلینک انہی کا تھا اور وہ پاگلوں کے ہی ڈاکٹر تھے۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی ان کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں تیز ہو گئیں۔ میں بھی بوکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ انکل آپ تو مر گئے تھے نا؟ تو وہ میری بات سن کر مسکرا دیے۔ میں دنیا کے لیے مر گیا تھا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ یہ سچ ہے کہ وہ پلین کرش ہوا تھا، لیکن میں اس میں سوار ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ میں دوسرے پلین میں سوار ہوا تھا۔ لیکن جب میں ناروے پہنچا تو اپنے فلیٹ پر جاتے ہوئے راستے میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میری یادداشت چلی گئی۔ کاش یادداشت میری کبھی واپس نہ آتی تو اچھا تھا، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ اس لیے کچھ عرصے کے بعد جب میری یادداشت واپس آئی تو مجھے اپنے گھر کے حالات ایک انتہائی وفادار نوکر کے ذریعے پتہ چلے، لیکن میرے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ تم میری بیٹی کی قاتلہ بن چکی ہو، اور یہ بات کہ وہ مجھے خوابوں میں آ کر باقاعدہ تمہارا نام لے کر کہتی تھی کہ اس نے مجھے قتل کر ڈالا ہے۔ مجھے اس بات پر یقین تب آیا جب تم لوگوں نے بینک سے اس کے نام کی تمام جائیداد اپنے نام کروانے کی کوشش کی، تو بینک سے میرے ایک جگری دوست نے مجھ سے رابطہ کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا، تو میں اسی وقت پاکستان آ گیا، اور جب میں گھر پہنچا تو ایان میرا سامنا نہ کر سکا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور مجھے اس نے ساری حقیقت بتا دی کہ تم نے اسے زہر دیا ہے، اور پھر اس جائیداد کو پانے کے لیے مینا کا روپ دھار کر بیٹھ گئی۔ لیکن دیکھو، اتنی کوشش کے باوجود بھی تمہیں اس جائیداد میں سے ایک پائی بھی نہ مل سکی۔ میں نے یہ جائیداد اپنی بیٹی کے نام کی تھی، تو اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ میں تمہارا روپ شادی کے فوراً جان گیا تھا۔ کاش یہ روپ میں شادی سے پہلے دیکھ لیتا، تو کبھی بھی اپنے بیٹے ایان کی شادی تم جیسی لالچی اور رشتوں کو اپنی ہوس کی بھوک مٹانے والی ڈائن سے نہ کرواتا۔ لیکن میں بھی دھوکہ کھا گیا تھا۔ لیکن دیکھو، مکافات عمل نے تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ میرا دل تو چاہتا تھا کہ میں اپنے بیٹے اور تم پر کیس کروں، لیکن اب میں اپنا مقدمہ واپس لیتا ہوں اور تم دونوں کا مقدمہ میں اللہ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ اللہ کی عدالت میں ہونے والے ہر فیصلے درست ہوتے ہیں۔ جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا۔ ان کی یہ بات سن کر میں پاگل خانے سے بھاگتے ہوئے باہر نکلی۔ میں بہت خوش تھی کہ میں اس عذاب سے نکل آئی ہوں، لیکن میری یہ بھول تھی۔ میں پلٹ کر پھر اسی زندگی میں داخل ہو گئی جہاں سے نکلنے کا خواب میں نے دیکھا تھا۔ ایان نے مجھے طلاق دے دی تھی اور سننے میں آیا کہ وہ ہر وقت مزار پر بیٹھا رہتا ہے۔ یہ مکافات عمل نہیں تو اور کیا ہے کہ میں نے ایک بے گناہ کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لیے اور اب بالکل مینا جیسے